آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ احرام کے تعلق سے دیکھنے والے ہیں۔ جب بھی لفظ احرام آتا ہے تو لوگ فوراً ڈر جاتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی زیادہ ٹینشن کا معاملہ ہے، بہت ہی زیادہ مشکلیں ہونے والی ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے، یہ بھی معاملہ کوئی ایسا بہت مشکل معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے، تمام جو قانون ہے اسلام کے اس کے اندر جگہ جگہ پر آسانی اور خیر ہے۔ ہاں، احرام کے اندر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی کیونکہ احرام لفظی حرام سے آتا ہے یقینا، لیکن وہ چیزیں بھی ایک ٹریننگ کے طور پر ہے، ایک تربیت کے طور پر ہے، اور اس میں کوئی اتنا زیادہ تکلف اور زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف کچھ چیزیں ہیں، تھوڑا خیال رکھیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ احرام جو عمرہ کا آپ یہاں سے پہنیں گے آخر میں کتنی دیر کے لیے، اگر آپ دیکھیں گے جو پورا عمرہ کا پروسیس تو کچھ گھنٹوں میں آپ کا احرام اترنے والا ہے، صرف کچھ گھنٹوں کی بات ہے۔ جو پابندیاں ہیں نا، یہ کچھ گھنٹوں کی بات ہے آج کے زمانے میں، اکثر موسٹلی، ہاں کچھ کیسز میں تھوڑا سا زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارملی ایک دن کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ ہاں، حج کے دنوں میں جو احرام پہنیں گے تو 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اتنا کمپلیٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر 10 ذی الحجہ کو وہ احرام اتر جاتا ہے، تو تقریباً 3 دنوں کا ہوتا ہے بعد میں۔ لیکن پھر بھی احرام کے تعلق سے کیا کیا رولز ہیں، کیا کیا کنڈیشنز ہیں، آئیے ہم ایک آسان طریقے سے دیکھیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے عثمان بھائی ہیں۔ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ وہ احرام کے اندر ڈیمانسٹریشن کے لیے موجود ہیں تاکہ احرام کے بیسک فنڈامنٹلز کو ہم سب انشاءاللہ اچھی طرح سے ایک پریکٹیکل طریقے کے ساتھ سمجھ لیں۔ مردوں کے احرام کی ہم پہلے بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، لا یلبس المحرم القمیص، محرم قمیص نہیں پہنے گا، ولا الامامہ، امامہ نہیں پہنے گا، ولا السراویل، شلوار پجامہ پینٹ نہیں پہنے گا، ولا البرنس، برنس ایک ایسا ٹائپ کا لباس ہے جس کے اندر ہڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر سے پہننے کا ایک اٹیچڈ پارٹ ہوتا ہے، وہ نہیں پہنے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا ثوبا مسہ زعفران ولا الورس، یا کوئی ایسا لباس جسے زعفران یا ورس میں رنگا گیا ہو، ولا خفینی، اور وہ نہ موزے پہنے گا، سوائے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ موزے، جو اس زمانے میں لیدر وغیرہ کے بھی جو موزے پہنے آتے تھے وہ پہنے گا، فلیقطعہما اسفل من الکعبین، لیکن وہ ٹکنے کے نیچے انہیں کٹ کر دے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کچھ بیسک رولز ہے کہ قمیص نہیں پہنے گا، امامہ نہیں پہنے گا، شلوار نہیں پہنے گا، نہ کوئی اس طرح کا لباس پہنے گا جو اس کے سر کو ڈھانپ رہا ہو، نہ موزے پہنے گا۔ یہ کچھ بیسک رولز ہیں اور یہ بہت آسان بات ہے الحمدللہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہے، اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز حاصل ہوتی ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے اندر غرور اور گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے لباس میں جب وہ انسان آ گیا تو کیا کچھ چھوڑ چکا ہے، وہ ایک طرح کی محرومی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں اس حدیث میں ولا سراویل، جو شلوار نہیں پہنے گا، پینٹ نہیں پہنے گا دیا گیا ہے، اسی سے ہمیں ملتا ہے، اسی وجہ سے انڈر ویئر بھی نہیں پہنیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب نارملی عام طور پہ اچھے خاصے کپڑوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، جب وہ چھوڑ کر ایک ایسے ٹائپ کے لباس میں آ جاتا ہے، اور ہر انسان کو آنا ہے، جو حج کرنا تو لازم ہے ہر مسلم کے لیے، اور جب وہ جائے گا اور اس طرح کا ایک لباس پہنے گا تو اس کا ایک غرور اور تکبر اور گھمنڈ ایک طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ سارے انسانوں کے ساتھ مل کر جب ایک ہی لباس میں گھومے گا، وہاں پر رہے گا ان کے ساتھ، تو کتنا بڑا ایک ٹرانسفارمیشن اس کے اندر ہی اندر پیدا ہونے لگتا ہے، جو آگے کی زندگی میں اسے کتنا زیادہ کام آ سکتا ہے کہ اسے حج مبرور حاصل ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو احرام ہے اس کے متعلق کچھ لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، اور میں آپ سب کو ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ بہت آسان ہے، آپ صرف نوٹس کریے تاکہ ان غلطیوں سے ہم انشاءاللہ بچ سکیں۔ پہلی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے یہ بہت ہی پتلا قسم کا کپڑا لیتے ہیں۔ پتلا ہونے کی وجہ سے کبھی پسینہ ہو جائے اور پسینے کے اندر وہ کپڑا تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، تو جو سطر ہے، مردوں کا سطر کیا ہے، ناپ سے لے کر گھٹنے تک، یہ ایسا ایریا ہے، ایسا ریجن ہے جو ہر حال میں پراپرلی کورڈ ہونا چاہیے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے جو لوگ پتلے پتلے احرام پہنتے ہیں اور ان کی جسم کے پارٹس ظاہر ہونے لگتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔
یہ بات نہ بھولیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا احرام آپ کا کفن بھی بن جائے، کیونکہ اگر کوئی احرام کے حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہی احرام کا کپڑا اس کا کفن ہوگا. تو ذرا بیٹر قسم کا کپڑا لیجئے اس اعتبار سے کہ تھوڑا تھک ہو، جس سے کہ آپ کے جسم کے پارٹ ظاہر نہیں ہونے چاہیے. تو نارملی یہ اس طرح کے ٹاول قسم کا جو آتا ہے، ہاتھ رکھ کے دیکھیے ہاتھ دکھ رہا ہے کیا، اور تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے. میں نے خاص دیکھا ہے کہ لوگ بولتے ہیں تھوڑا پتلا دو، پتلا گرمی نہیں لگے گی، گرمی نہیں لگے گی لیکن آپ کا جسم ظاہر ہوگا، یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں احرام کے حالت میں اور اپنا جسم ظاہر ہونے دیں گے، کتنی غلط بات ہے. دوسری غلطی لوگ کرتے ہیں، وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جیسا ہمارے عثمان بھائی نے بھی جو احرام یہاں باندھا ہے خاص ڈیمانسٹریشن کے لیے، یہ کندھا کھلا ہوا ہے. یہ جو سیدھا کندھا کھولنا ہے، کب کھولنا ہے آپ کو پتا ہے کب کھولنا ہے؟ صرف ایک ٹائم کھولنا ہے پورے حج کے سفر میں، فل ٹائم میں صرف ایک ٹائم کھولنا ہے. وہ کب کھولنا ہے؟ جب پہلا طواف جو عمرہ کا طواف ہے وہ جب کریں گے تو اس کے 7 راؤنڈز جو گھومیں گے صرف اسی ٹائم پہ کھولنا ہے، باقی نہیں کھولنا ہے. حج کے پورے سفر میں، حج کے پورے دنوں میں کہیں نہیں کھولنا ہے. تو جو لوگ اسے اوپن شروع سے رکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ شولڈر کا کلر ایک ہوتا ہے اور آنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا گوڑا ہوتا ہے یہ شولڈر، یہ تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے نارمل رکھو. عثمان بھائی آپ بھی نارمل کر دیجئے، جزاک اللہ خیر. تاکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کب کھولنا ہے. میں آپ کو جب طواف کرنے کی بات ہوگی تب ہم عثمان بھائی کو پھر سے بلائیں گے، تبھی ان کا کندھا پھر سے کھلوائیں گے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ سیفٹی پن لگا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں تو یہ کلر چینج ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے. تو یہ غلط بات ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اچھا ایک اور لوگ غلطی کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. الٹا نماز کے وقت پر اگر آپ طواف کر رہے ہو، نماز کا وقت آ گیا، اس ٹائم پہ کھلا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلطی ہے. چلیے اگلی غلطی، احرام پہننا کہاں سے ہے. اب یہاں پر ایک سمپل سا مسئلہ ہے، ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے اور کچھ الٹا نہ سمجھ لیں آپ. احرام پہننے کی صرف 2 جگہیں ہیں. ایک جگہ ہے اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہو تو آپ کو میقات پر پہننا ہے، اور میقات کے اندر سے آ رہے ہو تو آپ کو اپنے گھر سے پہننا ہے. میقات کے باہر سے، اور ہم جب انڈیا والے جائیں گے تو ہم تو باہر سے ہی ہوئے ہیں، اور ہمارا میقات جو نارملی ہوتا ہے وہ یالملم ہوتا ہے، جو یمن سے آنے والوں کا میقات ہے، ہمارے لیے بھی وہی میقات ہوتا ہے. اور میقات کے باہر سے جب ہم آتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے میقات پر پہننا ہے. لیکن نارملی ایروپلین سے جا رہے ہیں، اور جب ایروپلین سے جاتے ہیں تو ایروپلین تو ہوا میں رکنے والی نہیں ہے کہ میقات آ گیا. جیسے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا جب کارواں آتے تھے تو ایک جگہ پہ رک گئے، وہاں رک کر غسل لے کر احرام پہن لیے، تو ایک آسانی ہوا کرتی تھی. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ ایروپلین میقات کے اوپر سے اڑ کے نکل جائے گا تو کیا سڈنلی سارے کے سارے حجاج جا کر کے فٹافٹ جا کے اپنے احرام پہن لیں؟ یہ تو بہت ڈیفیکلٹ بات ہے. اس وجہ سے ایک سلیوشن ہے. سلیوشن یہ ہے کہ آپ احرام کا لباس پہن لیں گے لیکن احرام کی نیت میقات سے کریں گے. مطلب یہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں عثمان بھائی بھی ابھی احرام کے حالت میں نہیں، یہ صرف احرام کا لباس پہنے ہوئے ہیں. مطلب احرام کی جو ساری پابندیاں ہیں، جو تھوڑی بہت پابندیاں ہیں، وہ پابندی اب آپ پر لازم نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے صرف احرام کا لباس پہنا ہے. یہ بات بہت اہم ہے، ذرا نوٹ کریے اور دھیان دیجیے. تو احرام پہننے کی 2 جگہیں ہیں. پہلی جگہ اگر آپ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں تو آپ میقات پر پہنیں گے، اور اگر اندر سے آ رہے ہیں تو اپنے گھر سے پہنیں گے. اب جب ہم باہر سے آ رہے ہیں تو ہمیں میقات پر احرام پہننا ہے، تو ہم اس کا سلیوشن کیا کر رہے ہیں جو نارملی سب لوگ کرتے ہیں الحمدللہ، وہ یہ کہ احرام کا لباس پہن لیتے ہیں. کیونکہ ایروپلین میں جا کر موقع ہو نہ ہو تو آپ ایئرپورٹ پہ بھی پہن سکتے ہیں، ایروپلین میں بھی پہن سکتے ہیں، اپنے گھر سے بھی پہن کے نکل سکتے ہیں. لیکن ایروپلین میں چھوٹا سا ٹوائلٹ اور وہاں جا کے باندھنا پہننا مشکل، نجاست لگنے کے چانسز. تو اس وجہ سے آپ خود سوچیں، میں نے آپ کو بتا دیا میقات سے پہلے آپ کو احرام میں ہونا لازم ہے. اگر میقات گزر گیا اور آپ احرام میں نہیں ہیں، یہاں کے اس یونیفارم میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کے اوپر پینالٹی لگے گی. اور وہ پینالٹی کیا ہے کہ آپ کو ایک دم دینا ہوگا. دم عربک زبان میں خون کو بولتے ہیں، مطلب جانور کو قربان کرنا ہوگا آپ کی اس غلطی کے طور پہ، پینالٹی کے طور پر. یہ آپ کے لیے ایک ایسی چیز ہے تاکہ آپ اس چیز کی پابندی اختیار کریں. اور اگر جانور قربان کرنے جو وہاں حرم میں ہی قربان کرنا ہوگا، تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس تو 3 دن روزہ رکھنا ہوگا یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو یہ آپشنز ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ دم دے کر دم نکل جائے گا، تو اسی لیے تھوڑا خیال رکھیے. بیسک چیز ہے، خیال رکھ سکتے ہیں، بہت آسان ہے. اچھا یہاں سوال یہ ہے کہ کیا جدہ میقات کے اندر ہے باہر ہے؟ حقیقت میں آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں جدہ میقات کے اندر ہے.
اور کیونکہ جدہ میقات کے اندر ہے تو کوئی اگر سوچ رہا ہے کہ میں جدہ ایئرپورٹ جا کر احرام پہن لوں گا تو اس نے رول توڑ دیا، اس نے میقات کو کراس کر دیا، اب اس پر دم دو، اور دم دینے کی کیپیسٹی فائنینشیل آپ کے پاس نہیں ہے تو 3 دن روزہ رکھو حج کے دنوں میں، وہاں پر یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اہم بات ہے جو واضح ہے، اور احرام کے تعلق سے آپ نے آئی ہوپ اس رول کو سمجھ لیا ہے، اور اس چیز میں آپ انشاءاللہ مسٹیک اور گڑبڑ نہیں کریں گے۔ تلبیہ جو پڑھنا ہوتا ہے، تلبیہ پڑھتے ہیں احرام کے حالت میں میقات سے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلبیہ پڑھا تھا میقات سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تلبیہ اپنے خود کے شہر کے ایئرپورٹ سے یا اپنے گاؤں سے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ جو ہے میقات ہے، یہ احرام کی جگہ بھی میقات ہے، لیکن ہم یہاں سے جو پہن لیتے ہیں وہ صرف سہولت کے طور پر لباس پہن رہے ہیں، اس کی نیت نہیں کر رہے ہیں۔ اب احرام کے حالت میں کیا کیا پابندیاں ہیں؟ احرام کے حالت میں ہیئر کٹ نہیں کرا سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے تقریباً 1 دن کا معاملہ ہے یا حج کے دنوں میں تقریباً 3 دنوں کا معاملہ ہے، کیا ضرورت پڑ رہی کہ آپ کو اسی ٹائم پر ہیئر کٹ کرنا ہے؟ ہیئر کو شیو نہیں کر سکتے ہیں، بالوں کو خاص طور پہ کٹ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن لوگ اس چیز سے گھبرا کر کہتے ہیں کہ ارے بال کھجانے میں اگر کوئی بال ٹوٹ گیا تو کوئی اگر کھجا رہا ہے اور کھجانے میں کوئی بال اگر نکل بھی آیا تو اسکالرز نے اس چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اگر نکل بھی آیا تو آپ نے جان بوجھ کے ہیئر کٹ تھوڑی کیا۔ اور اس میں لوگ اس وجہ سے نہاتے نہیں ہیں، بولتے ہیں کہ نہانے میں کوئی بال نکل آیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر حدیث ابو داؤد میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے موجود کہ اگر نہانے کی اجازت ہمیں ملتی ہے، واضح طور پر لوگ سمجھتے ہیں احرام کی حالت میں نہا نہیں سکتے، تو نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اگلی پابندی کہ ناخن جو ہیں احرام کی حالت میں کٹ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے احرام میں جانے سے پہلے ناخن کٹ کر لینا بہتر ہے، ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اور احرام میں جانے سے پہلے عام طور پر سنت یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد میں احرام پہنے، اور نارملی یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کیونکہ کسی بھی طرح کے جسم کے بالوں کو نہیں نکال سکتے احرام کی حالت میں، تو احرام میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لینا یہ بھی ایک اچھا سمجھا جاتا ہے، اچھی چیز سمجھی جاتی ہے الحمدللہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کے متعلق ایک اور چیز ہے کہ احرام کے حال میں پرفیوم یا عطر نہیں لگا سکتے احرام کے حال میں، حالانکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ احرام پہننے سے پہلے اپنے جسم پر لباس پر نہیں، اپنے جسم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگا لیا کرتے تھے۔ آپ کو اس کی واضح حدیث صحیح بخاری میں ملے گی، عائشہ رضی اللہ عنہا اسے بیان کرتی ہیں، لیکن احرام پہننے کے بعد اس میں پرفیوم یا عطر نہیں آ سکتا، اور اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ ہم دیکھتے ہیں کئی چیزوں میں جو پرفیوم ٹیشوز آتے ہیں یا پرفیوم ٹائپ کے سوپس آتے ہیں، اس میں بھی ایک آدمی خیال رکھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چپل اور جوتے کی بات کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 2 پٹی چپل پہننا ہے احرام کے حال میں، حالانکہ واضح حدیث آپ نے سنی جس کے اندر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی موزے خفین پہنے تو فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، تو اسے چاہیے کہ ٹکنے کے نیچے اسے کٹ کر لے، ٹکنے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، جو اینکل بون ہوتا ہے وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، وہ اوپن ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ چپل پہننا چاہتے ہیں چپل پہنیے، کئی بار وہ سلیپرز پہننے میں ایک فائدہ ہوتا ہے، لائٹ ویٹ ہوتے ہیں، حرم میں اٹھا کے جانے میں آسانی ہوتی ہے، یا چوری کبھی ہو گئے تو بہت زیادہ غم بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور شوز آپ پہننا چاہتے ہیں تھوڑا اور کمفرٹیبل ہے تو آپ کا اینکل بون کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس میں واضح ہے، لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوپر کا جو لیگ کا پورشن ہے یہ بھی کھلا ہوا ہونا ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ الٹا ہمیں واضح حدیث بھی ملتی ہے کہ نال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوتے پہن لو، تو جوتے پہننے کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، آپ پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اس کے علاوہ کیا گھڑی پہننے کی اجازت ہے؟ تو ہاں گھڑی پہن سکتے ہیں، یا بیلٹ، جو احرام کو پکڑنے کے لیے جو بیلٹ ہوتی ہے اس میں آپ اپنا موبائل رکھ سکتے ہیں، پیسے پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے کوئی بیلٹ ہو تو بیلٹ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھے قسم کا بیلٹ ہو۔ یہ احرام پہنتے ٹائم پہ خیال رکھیں کہ ناف تک کورڈ ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، تو سطر کو ہمیشہ پردہ پوشی اس کی کور کر کے رکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو کئی لوگ اس میں خیال نہیں رکھتے ہیں، کبھی کبھی ان کا احرام جیسے نیچے آتا ہوا دکھتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ احرام کے تعلق سے ایک اور چیز ہے کہ احرام کے حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں کر سکتے ہیں،
اور اس جذبے کے ساتھ مطلب ایکسائٹمنٹ کے ساتھ چھونا بھی منع ہے. نارمل طریقے سے چھو سکتے ہیں لیکن ایکسائٹمنٹ کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. فلا رفث، جو رفث ہے جو اس کے اندر کوئی رفث، یہ واضح طور پر منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس چیز کے متعلق بھی. اس کے علاوہ نکاح کا پروپوزل نہیں بھیج سکتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہی دن آپ کو مل رہے ہیں نکاح کا پروپوزل بھیجنے کے لیے، کبھی اور بھیج دو. اگر پروپوزل بھیجنا بھی ہے تو کبھی اور بھیج دو. وہ احرام کے ٹائم پر پابندی ہے نکاح کا پروپوزل، میرج کا پروپوزل نہ بھیج سکتے ہیں، نہ وہ چیز کو فکس کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند پابندیاں ہیں. اس کے علاوہ ٹوپی نہیں پہن سکتے ہیں، امامہ نہیں پہن سکتے ہیں، ہیٹ نہیں پہن سکتے ہیں، کیپ نہیں پہن سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر کے اوپر کچھ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. چھت ہے تو، یا دھوپ ڈائریکٹ آنی چاہیے تو نہیں. چھتری آپ لے کے جانا چاہتے ہیں چھتری لے کے جا سکتے ہیں. کوئی چیز کے سائے میں بیٹھنا چاہتے ہیں سائے میں بیٹھ سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے علاوہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ناخن ٹوٹ کر کے بالکل نکلنے کے قریب ہے، تھوڑا سا چپکا ہوا ہے، تھوڑا سا لٹکا ہوا ہے. اب اس میں ناخن کٹ کرنا تو منع ہے. تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے اب یہ ناخن کو سنبھالنا پڑے گا. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا نکل کے آ گیا ہے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے، اسے کھینچ کر کے نکل جائے گا تو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسکالرز نے بتایا ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی تکلیف کا معاملہ نہیں ہے. اگر نکل گیا ہے کھینچ کے نکال دو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ناخن کاٹنے کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا. خوشبو لگانا منع ہے، لیکن کہیں سے اچھی خوشبو آ رہی ہے تو سونگھ سکتے ہیں کیا؟ تو ہاں سونگھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سونگھیے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن خود خوشبو لگانا منع ہے اس حالت میں. اس کے علاوہ جانوروں کا شکار کرنا منع ہے. احرام کے حالت میں جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، جو آج کل کے زمانے میں ایسے بھی کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ریڈی میڈ مٹن چکن وغیرہ مل جاتا ہے. کوئی شکار کرنے جانا تو نہیں پڑتا. تو احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے. تو یہ ہے مردوں کے احرام کے تعلق سے کچھ آسان سی باتیں. تھوڑا سا خیال رکھیے انشاءاللہ. احرام کی پابندیاں خیال رکھیں. یہ بھی ہمارے ایک سیلف ڈسپلن کے لیے ہے، یہ بھی کچھ پانے کے لیے ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جائز چیز کو منع کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی جب وہ جائز چیز کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو اس سے ایک ٹریننگ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حرام چیز کو چھوڑ دو. احرام کی حالت میں کئی جائز اور حلال چیزوں کو روک دیا جاتا ہے تاکہ ہم ناجائز چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنا سیکھ جائیں انشاءاللہ. تو یہ ایک اہم بات ہے. جزاک اللہ خیر عثمان بھائی. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك. آئیے بہنوں کے احرام کے تعلق سے بات کریں. بہنوں کے احرام کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں نے پھیلا رکھی ہے کہ عورتوں کو سفید کلر کے کپڑے پہننا چاہیے احرام میں. اور پایا جاتا ہے کہ حج کے لیے جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آخر میں کہیں نہ کہیں سے سفید کلر کا پورا لباس، سفید کلر کا برقع، سفید کلر کی چادر، سفید 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 سب کچھ. لیکن یہ سفید کا رول کوئی عورتوں کے لیے ہے نہیں. عورتوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے نارمل کپڑے جو ہیں وہ پہنتی ہیں، وہ پہنے گی، برقع پہن لے گی جیسے نارملی ساری بہنوں کو پہننا چاہیے. بلکہ اگر بہنوں میں سے کوئی ہیں جو حجاب نہیں پہنتے ہیں تو میں آپ کو بہت ابھاروں گا. آپ الحمدللہ حج کے جیسے پاک سفر پر جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے حج مبرور انشاءاللہ پانا ہے. رجع کا یومی ولدتہ امہ، اس دن کی طرح واپس آنا ہے جیسے والدہ نے پیدا کیا تھا. پیدائش کا جو دن تھا جس میں پورے گناہوں سے ہم فری ہو کر دنیا میں جب قدم رکھتے ہیں. تو جب اتنا پیارا ٹارگٹ ہے تو میں آپ کو بہت ابھاروں گا کہ آپ زندگی کا ایک بہت پیارا سا فیصلہ چلیے آگے بڑھیے اور زندگی کے اندر اپنے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ الاحزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 59، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، مومنہ عورتوں سے، کہ وہ جب گھروں کے باہر جائیں تو اپنے جلباب، اپنے آؤٹر گارمنٹ کو پہن لے. ذالک ادنی یعرفن، یہ بہتر ہوگا ان کے لیے کہ وہ پہچانی جائیں. فلا یؤذین، اور پریشان نہ کی جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں نے الحمدللہ جب ایک قدم آگے بڑھایا ہے حج کے جیسے سفر کا، تو آئیے اسی سے ایک اچھی شروعات کر لیجئے. آپ برقع پہنیے، جو نارمل آپ کا برقع ہے وہی آپ کا احرام ہے. ہاں ایک فرق ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتقب المرأة المحرمہ، محرمہ عورت نقاب کو باندھے گی نہیں. ولا تلبس القفازین، نہ وہ دستانے پہنے گی، گلوز پہنے گی. جو محرمہ ہے، جو احرام کے حالت میں جو عورت ہوتی ہے، وہ نقاب کو باندھے گی نہیں. پھر کیا کرے گی؟ سنن ابو داؤد میں حدیث ملتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ لوگ جب جاتے تھے اور جب سوار آتے تھے
تو عورتیں اپنے آپ کو اپنے اوپر سے گرنے والے لباس سے ڈھانپ لیتی تھی اپنی چہرے کو. تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چہرہ اس زمانے میں بھی عورتیں عام طور پر جو کور کیا کرتی تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نقاب احرام کے حال میں عورتیں نہیں باندھیں گی، لیکن کیا کریں گی، اس کے اندر اپنے چہرے کو کور کرنے کے لیے اوپر سے جو چادر ہوتی ہے اس کو چہرے کے سامنے گرا سکتی ہے اور گرانا چاہیے. کئی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کپڑا چہرے پہ نہیں چھونا چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے کچھ عورتیں ایک ٹوپی جیسا پہنتی ہیں جو بیس بال کیپ ہوتی ہے، وہ کیپ کی طرح پہنتی ہے اور اس کے اوپر سے چادر گراتی ہے. تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چادر چہرے پہ نہیں چھونی چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اگر چھوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اسکالرز نے اس چیز کے تعلق سے بتایا ہے. ہاں نقاب باندھے نا، جو باندھنے والا نقاب ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، ہاں اوپر سے گرانے والا نقاب پہن سکتے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ دستانے گلوز، عورتیں گلوز نہیں پہنے گی احرام کے حالت میں، یہ ایک پابندی ہے، یہ ایک ریسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ عام طور پر بھی بہنوں کو باہر جاتے ٹائم پر اپنے اوپر عطر یا پرفیوم نہیں لگانا چاہیے. احرام کے حالت میں بھی عطر پرفیوم نہیں ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور پابندی نہیں ہے. احرام کے متعلق بہنوں میں ایک اور بہت میجر مسٹیک یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حیض جو منتھلی پیریڈز ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، یا نفاس کا پیریڈ چائلڈ ڈلیوری کے بعد کا پیریڈ ہوتا ہے، تو اس کے اندر عورتیں احرام کی نیت نہیں کرتی. عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس الگ تو نہیں ہے، صرف ان کی نیت ہے کہ ہاں یہ نیت ہو گئی احرام کی. جب احرام کی نیت کہاں سے ہوگی؟ میقات سے ہوگی. جب مرد نیت کریں گے اسی ٹائم پہ عورتیں بھی نیت کرے گی. لیکن کئی عورتیں جب حیض میں ہوتی ہیں تو وہ نیت نہیں کرتی ہیں، یہ ایک مسٹیک ہے. اس وجہ سے وہ میقات کو پار کر کے چلے جاتی ہے نیت کرے بغیر، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پینالٹی ہے. تو عورتوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے اندر حالت حیض میں ہوں تو بھی وہ غسل کر کے احرام کا لباس پہن لیں. جو لباس کے لیے نیت ان کی ہے احرام کا لباس ہے وہ پہن لیں وہ. اور وہ لباس کے تعلق سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اسے بدل نہیں سکتے، تو بدلنا نہ بدلنے کے تعلق سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بدل بھی سکتے ہیں. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کے اندر اگر چپل پہننے سے پہلے نیت کر لی اب چپل ہی نہیں پہن پائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ چپل کے بغیر نیت کرو یا چپل کے ساتھ نیت کرو، جوتے کے بغیر نیت کرو یا جوتے کے ساتھ نیت کرو. یا یہ لباس میں احرام کی نیت کی، مردوں کے لیے تو یہ لباس نہیں ہو سکتا، لیکن عورتوں نے جو لباس کے اندر احرام کی نیت کی وہ لباس کو بدل بھی سکتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اگر حالت حیض یا نفاس میں بھی ہوں تو بھی وہ غسل کر کے احرام کی نیت جہاں میقات سے کرے گی وہاں سے وہ کر لیں انشاءاللہ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور اس کے متعلق ہمیں دلیل بھی ملتی قرآن و حدیث میں. صحابیات میں سے بھی وہاں پہ ڈلیوری اس وقت پر ہو گئی تھی، ڈلیوری کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے احرام کی نیت کرنے کہا تھا الحمدللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور مسٹیک ہے احرام کے متعلق. ایک اور جو مسٹیک لوگوں میں ملتی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ احرام پہننے سے پہلے نماز پڑھ لینا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آ رہے تھے تو وہاں پر ذوالحلیفہ کا جو میقات ہے، جو حرم سے 450 کلومیٹر دور ہے، یہ وہ میقات ہے جو حرم سے سب سے زیادہ دور ہے. تو ذوالحلیفہ کے میقات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. لیکن اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، کہا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یہ ایک بابرکت وادی ہے اور اس وادی میں نماز پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی وہ اس وادی کے متعلق تھی، اس کا تعلق حقیقت میں احرام سے نہیں تھا. تو احرام اگر کوئی نماز کے بعد پہن رہے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پہنا تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص اس کی کوئی نماز، احرام کی نماز جو لوگ بولتے ہیں نا یہ احرام کی نماز ہے، ایسی کوئی نماز ثابت نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ اس کے متعلق دلیل ملنی چاہیے قرآن و حدیث میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس کے متعلق دلیل موجود نہیں ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں حج مبرور ملے اور ہم ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں احرام کی نماز ہے، اس کی دلیل نہیں ملتی. قرآن و حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حج کا طریقہ ملتا ہے اس میں خاص اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. اس وجہ سے اس سے بچیں. ہاں کوئی نماز کا وقت ہو تو نماز کے بعد باندھ رہے ہیں الحمدللہ، کوئی حرج نہیں ہے. ایسے بھی دیکھیں یہ احرام کا لباس ہے، احرام کی نیت تو میقات سے ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آسان سا پوائنٹ آپ انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں گے. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو سسٹم ہے احرام کا، اس میں ایک طرح کا ڈسپلن، ایک طرح کی تربیت، ایک طرح کی ٹریننگ، ایک طرح کی قربانی، ایک طرح کا سیکریفائز اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بندہ دیتا ہے اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی وہ پائے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو اسلام میں ہمیں سکھائی گئی ہے
اس میں اللہ تعالیٰ العلیم جو سب کچھ جاننے والا ہے اور الحکیم جو حکمت والا ہے، اس کی حکمت یقیناً ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی ہمارے لیے ہی ہے۔ اور یہ جو سسٹم ہے اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی لانے میں بہت ساری چیزیں اس احرام کے سسٹم میں ہیں۔ تو یہ سسٹم ہم نے آج اس ایپیسوڈ میں دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے بہت سارے لوگوں نے بہت گلو کر کے، بہت زیادہ ڈرا کر کے بھی رکھا ہے۔ کوئی ایسے ڈرنے والی بات نہیں، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کے مقصد کو سمجھنے اور اسے حاصل کر کے حج مبرور کو پانے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔